حابل کے قتل کے بعد تمام کائنات غم میں تھی۔ اس زمین پر پہلا قتل جو ہو چکا تھا اور یہ ظلم کی شروعات تھی۔ شیطان اس پر بہت خوش تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا بہت غمگین تھے۔ ایک بیٹا تو قتل ہو گیا تھا اور دوسرا مردوں کی طرح ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی جس کا نام آدم علیہ السلام نے شیش رکھا، یعنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ حضرت شیش بہت ہی نیک انسان تھے اور اپنے باپ کے فرما بردار تھے۔ جب ان کی عمر 150 سال ہوئی تو ان کی شادی حضرت بنت آدم سے ہوئی۔ آپ کی بہت سی اولادیں ہوئیں اور آپ 500 سال زندہ رہے۔ وقت گزرتا رہا، نئی نئی بستیاں آباد ہوتی رہیں اور نئے نئے جینے کے سلیقے آنے لگے۔ اولاد آدم 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، جس میں سے ایک طرف شیش کی اولاد اور دوسری طرف قابل کی اولاد تھی۔ حضرت شیش کی اولاد خدا کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتی تھی اور وہیں قابل کی اولاد برائیوں کی شروعات کر رہے تھے۔ شیطان اس سے بہت خوش تھا۔ جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا تھا کہ وہ بندوں کو بہکائے گا، یہاں سے نسل آدم کا امتحان شروع ہوا۔ وہی بات جو اللہ نے کہی تھی، کم ہوں گے لیکن ہر دور میں ہوں گے جن پر تو کبھی غالب نہیں آ سکے گا۔ شیش علیہ السلام کی اولاد پہاڑ میں اور قابل کی اولاد میدان میں آباد ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، جب حضرت آدم کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کا پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل گئے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم کا کفن تھا اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم کی اولاد، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور ان کا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ، تمہارے والد صاحب فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر روح قبض کی، غسل کیا اور کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور قبر تیار کی، نماز جنازہ پڑھی اور اوپر سے مٹ ڈال دی۔ پھر سب سے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کے دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم نے وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی اور ایک کتاب بھی دی تھی۔ کہا، اسے اپنے بھائی قابل سے چھپا کر رکھنا، کیونکہ اس نے پہلے بھی حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت شیش نے اس کتاب کو چھپا دیا اور اپنے باپ کے دین کو آگے پھیلانے لگے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے یانوش کو دین کی وصیت کی۔ یانوش نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری دی، جس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے مہلبل کو دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری دی۔ مہلبل وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے شہر بسائے اور مضبوط قلعے آباد کیے اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑ اور گھاٹیوں میں بھگا دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک رہی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے اخنوک کو دعوت اور تبلیغ کی وصیت کی۔ اخنوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام۔